اس کے باقی دوست جناب کیسر شمس گچا صاحب، فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس، فارمر آفس بیئرز، ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، آنریبل ممبرز فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میڈیا و دیگر معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ جناب آر پی او صاحب اور جناب سی پی او صاحب، میں فیصل آباد چیمبر اور فیصل آباد کی تاجر برادری کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل آباد نہ صرف پاکستان کا صنعتی دل ہے بلکہ کپڑا سازی، برآمدات اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ ٹیکسٹائل ہر ایک کو پتہ ہے، سب کہتے ہیں کہ مانچسٹر آف پاکستان۔ اب ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ڈائیورسیفائی انڈسٹری بہت ساری یہاں پر آ گئی الحمدللہ، جس کے اندر فارماسیوٹیکل، کیمیکل، انجینئرنگ کے سامان، فوڈ پروسیسنگ، آئی ٹی سولوشنز جیسے شعبوں میں بھی گراں قدر ترقی کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد میں جو سب سے بڑی پاکستان کی دونوں انڈسٹریل اسٹیٹ وہ بھی فیصل آباد میں ہیں۔ یہاں کی ترقی اور خوشحالی پورے ملک کی معیشت پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ ایسی صورت میں امن و امان کی فضا کا قیام ہماری اولین ضرورت ہے۔ فیصل آباد کاروبار، صنعت اور تجارت کا مرکز ہے۔ یہاں کی معاشی سرگرمیاں پورے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی پورے ملک کے صنعتی تناظر پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ فیصل آباد پولیس کی جرائم کے خاتمے، امن و امان کی بحالی اور تاجر برادری کے تحفظ کے لیے کی گئی کاوشیں قابل تحسین ہیں، تاہم اس میں ابھی بھی بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اور چیمبر کے مابین باہمی اعتماد اور تعاون سے شہر میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پہلے بھی تجویز پیش کی تھی کہ بزنس کمیونٹی اور پولیس کی ایک مشترکہ کمیٹی جس کے میں پولیس کے تمام سرکل آفیسر شامل ہوں، اور اس مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی میں تاجر ان کے نمائندگی چیمبر کی مشاورت سے رکھیں۔ مزید برآں ہر 15 دن بعد اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے تو اس کا ایک اجلاس بھی ہو، چونکہ فیصل آباد کے اندر لین دین کے مسائل ہیں، فیصل آباد کے اندر اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہیں، تاکہ بجائے تھانوں میں اور ان درخواستوں میں جانے کے اس کو ایمیکیبلی ہم حل کر سکیں۔ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے سر کہ تاجر برادری اور شہریوں کو بتہ خوری، چوری ڈکیتی اور رازنی جیسے واقعات کا سامنا رہتا ہے جو کاروباری ماحول پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ ارپیو صاحب، خاص طور پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصل آباد 8 بازاروں سے مشہور ہے، جو ہمارا یونین جیک بھی کہلاتا ہے اور گھنٹہ گھر، اس کے اطراف جو 4 بازار ہیں، آپ کے علم میں ہے فیصل آباد شہر کی تمام قسم کی کاروباری سرگرمیاں سب سے زیادہ ان 8 بازار اور ملک کے علاقہ جات میں ہوتی ہیں۔ تاجر برادری شام اور رات کے جب ان بازاروں سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پارکنگ ایریا کی طرف جاتے ہوئے شدید خطرات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ جرائم پیشہ عناصر کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ کاروباری افراد کے پاس ان کی ذاتی قیمتی اشیاء کے علاوہ نقدی، کیش، جو کہ پیمنٹس رات کو آتی ہیں تو کیش اور چیکس بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہایت ونریبل سچویشن ہوتی ہے، لہٰذا ہماری تجویز ہے کہ شام سے لے کر رات 11 بجے تک گھنٹہ گھر کے ملک کا تمام بازاروں کے اطراف سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں اور پولیس کے گشت کو بھی بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ رات کے اوقات میں خاص طور پر جیسے میں نے پہلے بات کی، فیڈ میک اور ہماری جو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس وغیرہ ہیں، جتنی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پر بھی آپ کی نالج میں ہے۔ خاص طور پہ میں اگر بات کروں فیڈ میک کی اور علامہ اقبال کی، تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے فارنرز بھی کام کر رہے ہیں، جس کے اندر چائنیز ہیں، کورین ہیں، ٹرکش ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس معاملے میں پرائم منسٹر صاحب کے بھی بڑے سخت اقدامات ہیں اور سی ایم صاحبہ کے بھی، ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور بالکل یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کنسرن ہے جس پہ ہم سب کا ایک رہتا ہے، چونکہ فردر انویسٹمنٹس تبھی آئیں گی۔ ابھی ہم چند دن پہلے میں جاپان کا وزٹ کر کے آیا تو ان کا بھی یہ کنسرن تھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے جب 2000 میں، تب واقعی پاکستان کی کنڈیشنز ایسی تھیں، اب فردر انویسٹمنٹ 2000 کے بعد جاپان کی شاید اس طرح نہیں ناس ہو سکی۔ ہم نے وہاں پر جو میٹنگ کی تو اس کے اوپر ہم نے ان کو بتایا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ تشریف لائیں، آپ اپنا ڈیلیگیشن لے کے آئیں تو یو ول سی دا چینج۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں شاید ہمارا امیج ابھی تک بہت پازیٹیو نہیں ہو سکا، جس کو ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے مل کے، تو یہ انشاءاللہ پازیٹیو ضرور ہوگا۔ اسی طرح جس طرح میں نے ریکویسٹ کی کہ پہلے کہ وہاں پر بھی پولیس کا گشت اور نگرانی کا مزید اضافہ ناگزیر ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈمیک کے اندر فردر جو بھی سیکیورٹی کنسرن ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ مارکیٹوں اور صنعتی علاقوں میں پولیس پیٹرولنگ اور نگرانی مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ تاجروں اور مزدوروں کو محفوظ ماحول میسر آ سکے۔ میں نے مزدوروں کی سر اس لیے بات کی، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چند ایسی مزدور تنظیمیں بن گئی ہیں جو کہ ایکچولی شاید ان کی حقیقی نمائندہ نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی نمائندہ بن کے وہ ان مزدوروں کو بھی بلیک میل کرتی ہیں اور ہماری انڈسٹریلسٹ کو بھی بلیک میل کرتی ہیں۔ اور آپ کے سامنے چند دن پہلے جو جھنگ روڈ پہ واقع ہوئے وہ آپ کی نالج میں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔
لیکن ہم ان چیزوں کو مل کے بیٹھ کے اس کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات پولیس تھانوں میں تاجروں کی شکایت کو بر وقت نہیں سنا جاتا، اس رویے میں بہتری کی ضرورت، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک کمیٹی بن جائے تو اس سے بہت سارے مسئلے ہمارے انشاءاللہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ سر، سیف سٹی منصوبے کے تحت مزید کیمرے نصب کرنے اور جدید نگرانی کے نظام میں پیش رفت بڑی ضروری ہے، اور اس ضمن میں چیمبر ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ کنال روڈ پر سیکیورٹی کی صورتحال بہت خطرناک ہے اور آپ کی نالج میں ہے، اور اس پہ شہریوں کو بھی بہت پیچھے لوٹا جاتا رہا، جس میں میرے اندر میری اپنی فیملی اور ہمارے ایک اور انڈسٹریلسٹ ہیں۔ نہیں سر، میں وہی گل کرنے لگا سر، نہیں میں سر کل کرنے لگا سر، میں وہی، اور میں تمام دوستوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ود دا ٹیم ایفرٹس، آر پی او صاحب، سی پی او صاحب، ہمارے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مظفر، ہمارے جو ایس ایچ او مدینہ ٹاؤن ہے، ان کی ایفرٹ سے تقریباً 35 لوگ جو ہیں اس جو ان وارداتوں میں ملوث تھے، خاص طور پہ تو ان کے لیے، ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ود ان شارٹ ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ ود ان 15 ڈیز، اور یہ ہماری، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو جاپان یا چائنا یا یو اے کی پولیس کے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم سلوٹ کرتے ہیں سر آپ لوگوں کو کہ ان معاملات میں بھی آپ اتنی کوئکلی آپ نے رسپانس کیا، اور بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی ہم جب سپیڈ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے کہا، تو دنیا کو ہم بتائیں گے کہ نہیں، وی آر اے سیف سٹی سر اینڈ سیف کنٹری۔ تو سر اس میں ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ خاص طور پر کیونکہ ایک واقعہ دو ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم واقعہ سے پہلے کے پریکاشن لیں، تو سر اس کے اوپر ہم نے ابھی ہم ایس ایس پی آپریشنز بھی آئے تھے، ہم نے ان کے آگے بھی تجویز رکھی تھی، اور آپ سے بھی سر یہی درخواست ہے کہ ایک ہم جوائنٹ میٹنگ، آپ حکم فرمائیں، ہم جوائنٹ میٹنگ رکھتے ہیں۔ جتنے بھی کنار روڈ پر سر اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، جتنے بھی کنار روڈ پر سر شادی ہالز ہیں سر، انہیں میرے حساب میں پابند کیا جانا چاہیے کہ آپ اپنے کیمراز لگائیں جو کہ سیف سٹی کے ساتھ منسلک ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے جو ٹاپ کے سکولز ہیں ان کو بھی سر کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے، اگر وہ 10-20 کیمرے لگا بھی دیں گے تو 5-7 لاکھ روپے کا خرچہ، جو کہ سیف سٹی کے ساتھ آٹومیٹ لنک ہوں، اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کل کو ہم بہت ساری آٹومیٹیکلی چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ جیسے میں نے کہا اسکول کے بچے ہیں، اور اس کے بعد شام میں اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، تو ہم اس کو روک پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں درخواست یہ بھی کروں گا، اور میں ریکویسٹ میں حاضر ہوں، اس کے لیے چیمبر حاضر ہے کہ ہم ایک میٹنگ آپ کی سر کوارڈینیٹ کریں۔ یہاں پر بہت ساری ہائی فائی سوسائٹیز بھی اب بن رہی ہیں، اور پورا آپ کو پتہ ہے کینال روڈ کے اوپر ہی ساری ایکسٹینشن ہو رہی ہے اب فیڈمک تک، تو اس کے اوپر بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک ان کالونیز کو بھی ریکویسٹ کریں، کیونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے پولیس کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور یہ اگر ہمارے ساتھ تعاون مل کے کریں گے، چونکہ ہمارا بھی یہ فرض ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی سیو کرنا ہے، صرف پولیس کا فرض نہیں، ہم نے مل جل کے کرنا ہے۔ تو میں یہ تجویز دوں گا سر، اس کے اوپر کوئی ٹائم بنا لیں، ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کہیں گے، جیسے آپ گائیڈ کریں گے ان کو بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارے عام عوام کا بھی فائدہ ہے، اور اوبیسلی پولیس کا فائدہ ہے۔ سر اس میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جب دوسرے ملکوں کی اکثر آپ موویز کے اندر دیکھتے ہیں تو کیمراز چل رہے ہوتے ہیں، جاپان کے اندر، کوریا کے اندر، چائنا کے اندر انہیں باؤنڈ کر دیا، گاڑی تب تک روڈ پر نہیں آئے گی جب تک اس کا فرنٹ کیمرہ آن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی واردات ہو تو وہاں پر ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ آٹومیٹیکلی، میں دوستوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، پولیس زبردستی نہیں کرا سکتی۔ اگر ہم اس قسم کی کوئی حکومت سے ہم بھی ریکویسٹ کریں گے، پنجاب حکومت چونکہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر خاص طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کی ہم کوئی کنڈیشن لاگو کر دیں پاکستان کے اندر کہ جو بھی گاڑی روڈ پہ آئے گی اس کا فرنٹ کیمرہ، جیسے ان ملکوں نے کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، جیسے گاڑی کو اگر لاک لگاؤ تو اس سے کہتا ہے یار اینو بچو تو دوجی نو کوشش کر کے کر لو، تو جب یہ لگا ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ خود بخود بہت سارے جو جرائم ہیں ان پر قابو پانے میں سمجھتا ہوں مدد ملے گی۔ اور اسی طرح ایکسپریس وے سے لے کر گٹ والا سر جب ہم کراس کرتے ہیں، اور ایک بہت مجھے سمجھ نہیں پنجاب حکومت نے وہ کیوں کیا، وہ جو ایک ہم نے سر وہاں لگا دیا ہے ایک ٹول پلازا، اچھا اب اس ٹول پلازا کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک ہم خود آسان ٹارگٹ رات کو لیٹ نائٹ بن جاتے ہیں، وہ جیسے ہی کراس اگلی طرف کرتے ہیں یا ادھر آتے ہیں، چونکہ علاقے وہ سنسان ہے، لائٹنگ کا ایشو ہے، کیمراز نہیں ہیں، تو وہ بڑا ان وہ جو 2 نمبر لوگ ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں، ان کرمنل لوگوں کو وہ ایک آسانی مل جاتی ہے کہ وہ اس کو وہاں پر واردات کر سکیں۔ تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی، کل ہماری ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ انہوں نے مدعا اٹھایا تھا کہ پنجاب حکومت سے، تو اگر وہ ہٹ جائے تو آپ کے سموتھ ٹریفک چلے، وہ اس کی آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں ایسا وہ کیا گیا، نہیں آؤ وہ آپ کا بے شک شعبہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر اس کے ارد گرد ہمیں کچھ نہ کچھ سیکیورٹی کا ارینج کرنا پڑے گا۔
ख़ास तौर पे सर मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा सर, हम हाजिर हैं सर, हमारा ऑडिटोरियम हाजिर है सर, नौजवान नस्ल के लिए सर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इन बच्चों को हमें कोई ना कोई सर, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, वैसे तो वहाँ तो स्कूलिंग से ही, जापान के अंदर तो 5th क्लास से ही शुरू कर दिया जाता है कि उन्हें बताया जाता है कि क्या क्या है, सेफ्स कैसे रहना है, कुछ चीज़ें कैसे हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर बड़ी नेगेटिविटी हो गई है बजाय पॉजिटिव के। तो अगर हम उनको भी नौजवान नस्ल को भी कोई सर पुलिस की तरफ से कोई इस किस्म की कोई आगही मुहिम करनी है तो सर हमारा चैम्बर का ऑडिटोरियम हाजिर है, ताकि उनको हम बता सकें कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। इन बच्चों ने, चूँकि नौजवान नस्ल ही हमारा आने वाला, हमारा फ्यूचर है सर। सर मैं इन्हीं बातों के साथ सर हम आपको भी सर, हमें यकीन है कि आपकी क़यादत और आपके इदारे की हम तक मेहनत को भी हम सराहते हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि आपके दौर में फैसलाबाद को एक पुरअमन और महफूज शहर बनाने की काविशें मज़ीद कामयाब होंगी। आखिर में फिर मैं आपकी आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।